بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ علت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند کلمے بطور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرو۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی آپ نے عزیز محترم نقیب اجلاس کی زبانی نبی رہے حضور صدر شریعت کے بارے میں تعارف سنا، وہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ رب قدیر قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی زبان سے کچھ نہیں کرتے مگر وہی جو رب کا فرمان۔ اللہ کے کلام کو ہم قرآن یا وحی مطلوع کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حدیث پاک کو ہم وحی غیر مطلوع یا فرمان مصطفیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کی آمد ہو چکی ہے، نبی کے سلوک شریعہ کی موجودگی اور علامہ شیر صاحب زندہ رکھا صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی دور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے میں لکھ لیتا۔ ایک مرتبہ کسی نے مجھے کہا کہ رسول اللہ کی ساری باتیں کیوں لکھتا ہے؟ ظاہر میں تو آپ لباس بشریت میں ایسا نہیں کہتا ظاہر کہ ہم جیسے نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے اس میں شک نہیں، مطلق نبی کی بشریت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بشر ہیں؟ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے ویش میں لا کل بشر کی بات کرو، سمجھ نہ سکیں جو ایکم مثلی کے اسرار کو وہ کم نظر ہے کسی دیدہ بھر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں روزے کو روزے سے ملائے، عربی زبان میں جس کو صوم وصال کہتے ہیں، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزے کو روزے سے ملایا۔ آپ نے فرمایا لن تواصلوا، مت ملاؤ، انک تواصل یا رسول اللہ، آپ ملا کر تو فرماتے ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ صحابہ رسول کی طرح نہ ہوئے، کیوں؟ وہ صحابہ جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل من هذه الامه ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا اختارهم الله لصحبت نبیہ والاقامت دینہ فارقوا لهم فضلهم كما قال کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبیوں کے بعد ساری امت میں افضل، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے، ان کا علم دنیا کے علم سے گہرا،
ان کا عمل بناوٹ سے خالی، رب نے 2 کاموں کے لیے چن لیا، نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے۔ تو فرماتے نبی کے صحابہ نبی کی طرح نہ ہوئے تو اور کون نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ربی یتمی ربی ویسقینی، میرا حال تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تمہیں کھانے کا ڈھنگ آ جائے، تمہیں پینے کا ڈھنگ آ جائے۔ تو حضور فرماتے عبداللہ تو نے لکھنا کیوں بند کر دیا؟ سرکار فلاں نے آپ کے بارے میں مجھ سے یہ کہا، اس وجہ سے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام مسلم بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے اکتب یا عبداللہ والذی لا الہ غیرہ لا یخرج من ھذا الا هو الحق، فرماتے عبداللہ لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی روح ہے، پاک ہے، اس زبان سے جو نکلتا حق ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ آپ کو ماننا اسی کا نام ایمان ہے۔ کیا حدیث پاک میں حدیث میں محبوب خدا کی جلوت کا ذکر ہے، آپ کی خلوت کا ذکر ہے، آپ کے زلف و رخسار کی باتیں ہیں، آپ کے طرز گفتگو کا بیان ہے، آپ کے صبح کا بیان ہے، آپ کے شام کا بیان ہے، آپ کی خلوت کا بیان ہے، آپ کی جلوت کا بیان ہے۔ نام بر علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھو تاریخ کی کسی کتاب کے اندر کسی نے اپنے گرو اپنے رہبر کی اس طرح تاریخ نہ لکھی جس طرح صحابہ نے، اور اس دور سے آج تک لوگوں نے محبوب خدا کی سیرت اور تاریخ کو لکھا، آپ کی ہر ادا کو لکھا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا اپنے گرو اور اپنے رہبر کے بارے میں کہ ہمارے گرو کے اندر کمی ہو سکتی ہے، کسی کا بچپنا داغ والا ہو سکتا ہے، کسی کی جوانی داغ والی ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائے آمینہ کی لال کی سیرت پر رب کی قسم ان کا بچپنا بے مثال ہے، ان کی جوانی کی بہاریں بے مثال ہیں، ان کے کہولت کا زمانہ بے مثال ہے، ان کی صبح بے مثال ہے، ان کی شام بے مثال ہے، ہاں ہاں جن کی بینی مبارک بے مثال، جن کے لبھائے مبارک بے مثال، جن کا طرز کلام بے مثال، جن کا اٹھنا بے مثال، جن کا جاگنا بے مثال، رب کی قسم ہر عطا جن کی بے مثال۔ اب ان کے بارے میں ہم کیا عرض کر سکتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، اللہ نے تیرے حسن پہنچا بچے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سبن میں ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، آپ کی سیرت کا نام ہے، محبوب خدا بیان کرتے کبھی مسکرا پڑے صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ اب ساری باتیں محبوب خدا کی حدیث کے اندر جمع ہیں۔ اس حدیث سے پاک کو جس کو ہم صحیح بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کتاب کا مقام کیا، اس کے لکھنے والے امام بخاری کا مقام کیا۔ امام بخاری کو 6 لاکھ رسول اللہ کی حدیث زبانی یاد تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک محدث بیان کرتے ہیں جس کا نام ابو زید مروزی ہے، مہدی میں کعبہ میں سویا تھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا ابو زید کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب پڑھو۔ میں نے کہا سرکار آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہ محمد اسماعیل بخاری نے جو بخاری لکھی وہ بخاری کی نہیں محمد عربی کی کتاب ہے۔ اور اس شخصیت کا مقام بارگاہ مصطفیٰ میں کیا تھا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ایک شخص یہ بیان کرتے جس کا نام ہے عاشق اسماعیل، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف، محبوب خدا کھڑے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ میں نے کہا سرکار کس کا انتظار ہے؟ تو فرمانے امام بخاری کا میں انتظار کر رہا ہوں، اور جو محبوب خدا کو خواب میں دیکھا خود مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں من را فی المنام کانما یرانی انما الشیطان لا یمثل بی، شیطان میری مثال نہیں بنا سکتا، جو مجھے دیکھتا خود مجھے دیکھتا ہے۔ ایک مشہور تابعی جن کا نام یزید تابعی ہے، یزید الفارسی، یہ بدبخت یزید نہیں جو امام علی مقام کے خاندان کا قاتل تھا، یہ نہیں، وہ یزید الفارسی تابعی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے کا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنوم، میں نے آقا کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ بن عباس غسل تو بیان کرو۔ اب وہ محبوب خدا کے خط و خال کو بیان کرتا ہے، محبوب خدا کے زلف و رخسار کو بیان کرتا ہے، حضور کے مبارک بینی کا ذکر کرتا ہے، حضور کے قد مبارک کا ذکر کرتا ہے۔ تیرا قد مبارک قربان رحمت کی ڈالی ہے، جسے
نے بلا رحمت کی اجازت ہے. محبوب خدا کے خط و خط کا ذکر کرتا ہے, حضور کے گفتار و قول کا ذکر کرتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے واقعے میں تو نے دیکھا, اور کس طرح دیکھا وہ ساری ادا حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کرتا ہے. تو فرماتے واقعے میں تو نے مصطفیٰ کو دیکھا. کیوں کہ وہ ذات ہے جس کے امام اہل سنت فرمائے ایک ماہ مدن, گورا سا بدن, نیچی نظریں, کر کی خبریں, وہ جسنا کے پبن, وہ سنا کے سکن, موری خوب گئے سب تن مردن, وہ دکھا کے شکل جو چل دیے, دل ان کے ساتھ روا ہوا, نہ دل رہا نہ وہ دل ربا رہی, کہ زندگی تو آباد ہے. وقت کی قلت مجھے نئے یاد نہیں دیتی. میں آپ کے سامنے حسین تذکرہ قصہ کروں, ختم بخاری شریف کا کروں, کہ میں 7 سالہ عرص سید شاہ علی اکبر شاہ علیہ رحمت رضوان کا بیان کروں, کہ میں 50واں جیسے دسائے فضیلت کا ذکر کروں. اب اس معمولی وقت کے اندر ساری باتیں بیان تو نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں یہ صدقہ ہے آپ کے لیے, میرے لیے, اس مرد مجاہد کا جس کو دنیا محمود الاولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جیتی جاتی تصویر کا نام محمود شاہ ہے, جو سنیت کی تحریک کا نام محمود شاہ ہے. ان اہل سنت والجماعت کے سینوں کی دھڑکن کا محمود میاں محمود پیا ہے. اور میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں, اللہ میں اجازت دے, ذلوار 84 کے اندر, 1984 کے اندر ایک وہ شخصیت آئی تھی جن کا نام تاریخ میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. استاد العلماء تھے, سینکڑوں نہیں ہزاروں نامور علماء کے استاد تھے. جس زمانے میں ختم بخاری کی وقت میں آپ تشریف لائے تھے, اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر, صدر حضرت اشرف العلماء سید حامد بھی علیہ رحمت رضوان بھی موجود تھے, علامہ ظہیر بھی موجود تھے, مفتی جہانگیر بھی موجود تھے, مفتی کشف بھی موجود تھے. جتنے اکابر تھے سب کے استاد تھے. اس وقت میں اس نے ایک بات کہی تھی, میں نے رات بھی وہ الفاظ دہرائے تھے. علامہ سیفی صاحب کے حوالے سے جو الفاظ دہراتا ہوں, ختم بخاری شریف کی حسنی تحسین تقریب کے وقت میں آپ نگاہیں جمع کرتے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں. مفتی کچھ ان کے شاگرد بھی تھے, ان کے مزاج سے واقف بھی تھے. کہنے لگے حضرت کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو اس برد مجاہد نے کیا الفاظ کہے کہ مفتی صاحب رب کی قسم 80 سال کی مدت میں آدمی نے ایسے 2 حسین چہرے ایک ساتھ میں نہیں دیکھے. میرا دل چاہتا ہے محمود میاں کے چہرے کو دیکھو یا حامد میاں کے چہرے کو دیکھو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ مصر کا, تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جرامی ہے. آپ کے والد محترم کا جب سایہ دنیا سے اٹھا تھا, ان کا زمانہ امام اہل سنت کا زمانہ ایک ہے, پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ مبارک ایک ہے, اور حضرت یوسف عثمان نبھانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے. کئی اکابر کے زمانے ایک ہے. 4-5 سال کا فاصلہ ہے. 4 سال کی مدت تھی جب آپ جا رہے تھے. اس سے پہلے 55-56 سال کی عمریں جب آخری مرتبہ مرشد ربانی کے بارگاہ میں پہنچے تو شاہ صدیق اللہ علیہ رحمت رضوان نے کہا تھا پیر صاحب ایک اور شادی کرو. کب 55-56 سال کی عمر میں شادی کروں, میرا ایک بیٹا جوان ہے, شادی شدہ ہے. تو آپ نے فرمایا پیر صاحب تجھے سینے میں آؤں ہے کو مرد مجاہد کی ساتھ ہو, اگر تم نکاح نہ کر دے تجھے امانت جو وارث پیر تھی دو. اس وارث کا نام محمود شاہ جیلانی ہے جس کی پہلے پہلے ہمارے اکابر دے چکے تھے. اور یہ الفاظ میں جذبات کی محبت کے اندر بہ کے نہیں, حقیقت میں کہہ رہا ہوں. پھر بزرگ نے یہ فرمایا تھا جب منظرہ کے اندر تقریر دی تو انہوں نے کہا تھا لوگوں بزرگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وافی بزرگ ہے, وافی نہ سمجھنا, وحبی سمجھنا, علماء سمجھتے ہیں یعنی عطائی کا ایک وحبی بزرگ ہوتا ہے, ایک کسبی بزرگ ہوتا ہے, ایک عمر کا بزرگ ہوتا ہے. اشارہ کیا پیر صاحب کی ذات کی طرف. وحبی بزرگ اور ولی دیکھنا ہے تو محمود میاں کی ذات کو دیکھو, اور کسبی بزرگ دیکھنا ہے تو مفتی کچھ کی ذات کو دیکھو, اور عمر میں بوڑھا دیکھنا ہے تو آدمی کو دیکھو. یہ الفاظ انہوں نے کہتے وہ تمام الفاظ کہے تھے.
ہم اس کی قدر کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم اگر اس بارگاہ پاک میں خراج عقیدت پیش نہ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اگلی رات بھی بلڈنگ کا اور نئی عمارت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پورا خاکہ پیش کیا تھا۔ وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، انشاءاللہ شام کے وقت میں اس کے بارے میں باقاعدہ پروگرام ہوگا۔ جن حضرات نے تہہ دل سے کمرے لکھائی ان کا بھی اعلان ہوگا، اور جن لوگوں نے فرداً اپنے اس ادارے محبوب کا تعاون کیا ہے، کیوں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر کا کام بتانے والے کو وہی ثواب ملتا ہے جو کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ لہذا اس کار خیر کے اندر آپ شریک ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے الفاظ پر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں، کیوں ہم تو آپ کے سامنے ہمیشہ بولتے رہتے ہیں۔ 45 سال ہوئے مجھے بولتے ہوئے، اور 36 سال تک میں درس حدیث بزرگوں کے قدموں کے برکت سے پڑھایا۔ سینکڑوں اللہ کے فضل و کرم سے میرے شاگرد نکلے ہیں، اس وجہ سے آپ مجھے ہمیشہ سنتے رہتے ہو۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے وہ نبی رفعت ہیں، علامہ ضیاء المصطفیٰ جن کو محدث کبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے پوتے ہیں، اور اس اتفاق سے 89 کے اندر 79 کے اندر جب میری قطار بندی تھی ختم بخاری کی تقریب میں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت محدث کبیر بدر العالی نے ختم بخاری شریف کا وہ مجھے درد دیا تھا، اور کلمتان حبیبتان پر جو آپ نے تشریح کی تھی میرے سینے میں آج تک الفاظ موجود ہیں، کبھی وقت آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ اس وجہ سے مجھے آپ نے حدیث پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو براہ راست وہ شاگرد صدر الشریعہ کے، صدر الشریعہ براہ شاگرد امام اہل سنت کے، تیسرے سلسلے امام اہل سنت سے میرے سند کا واسطہ ملتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ مجھ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج پہ ظلمتوں کا دوشالہ نہیں پڑا، برسوں سے چل رہا ہے یہ کالا نہیں پڑا، بہ جاتی کب کی برف پگھل کر غرور کی، اس کا کسی فقیر سے پالا نہیں پڑا، بہ جاتی کب کی برف پگھل کر غرور کی، اس کا کسی فقیر سے پالا نہیں پڑا۔ حضرات، کیا اس دربار کی نوکری قبول ہوئی ہے؟ حضرت علامہ شیخ صاحب اللہ کی ہر لہجے میں ہر موضوعات پر شکم سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ساری چیزیں دستیاب ہیں، بس وقت ہمارے اندر میں نہیں ہے، برف کی سل کے طریقے سے پگھلتا ہوا جا رہا ہے، اور بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں۔ اس وقت آپ جن کو دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر، اس نشست میں، اس انجمن میں جو شخصیت جانے انجمن بنی ہوئی ہے، آپ حضرات کو یہ شخصیت نظر تو آ رہی ہوگی، کسی نہ کسی حوالے سے نظر آ رہی ہوگی۔ حضرت اصل میں یہ تقریب جو بخاری شریف کی ہوتی ہے، اس میں وہ ممبر کا وہ بلند ہونا، پھر کرسی خطابت پر بیٹھنا، نیچے حضور کے فرامین کا ہونا، یہ ادب کے خلاف کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے طلباء کرام جو حضور کے مہمان ہیں، ان کے سامنے بخاری شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نور موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حرمت کے لیے تعظیماً ادباً حضرت کو بھی انہی طلباء کرام کے سامنے جانے انجمن بن کے بیٹھنا ہے۔ میں بتا دوں حضرت کا تعلق کس عظیم خانوادے سے ہے، کن عظیم شخصیات سے خلافت علماء کا شرف پایا ہے، اس وقت ہندوستان کے کن شہروں میں آپ کی دینی و مسلکی و مشربی مصروفیت ہے، اور کس عظیم شان پاکیزہ مسلک و مشرب کی راہ کے مسافروں کے لیے وہ سرخیل قافلہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، فرمایا حضرت نے اعلیٰ حضرت سرکار کے وہ دلبند، وہ نور نظر، وہ آپ کی فکر اور آپ کے قلب درمیان رہنے والی ایک ذات کی حضور صدر الشریعہ، یہ وہی صدر الشریعہ ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار سے جنہوں نے استفادہ کیا اور پھر فرمایا حضرت کی ٹھیک ہے اب مجھے آرام کرنے دو، اور یہ کہہ کہ آپ نے دروازہ اپنے معمول کے مطابق کیا۔ صدر الشریعہ فرماتے میں باہر نکلا تو اعلیٰ حضرت کے کمرے کی چمک سے باہر روشنی آئی، میں دروازے پر کھڑا ہو گیا،
اور میں نے سوچا کہ جب یہ دروازہ کھلے گا تو پوچھوں گا اعلیٰ حضرت سے یہ روشنی اچانک کیسے آئی، اور ہم کو کمرے سے باہر کیا گیا تھا۔ کافی وقت کے بعد جب یہ موقع نصیب ہوا تو آپ نے پوچھا ہے امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت کے والد مخدوم اے فاضل بریلوی، یہ بتائیں کہ ہمارے جانے کے بعد کمرے کی روشنی باہر تک اپنا اثر بکھیر رہی تھی، وہ روشنی کس کی تھی؟ اور مجھے تو اس روشنی میں کوئی شبیہ نظر آ رہی تھی، کوئی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے، جب تمہارے سامنے کوئی مشکل آتی ہے تو تم مجھ سے رجوع کرتے ہو، جب میرے سامنے کوئی مشکل آتی ہے تو میں بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی سے رجوع کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جس کا فرائض